الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معلومات اسلام کے معزز سامعین، مسائل اعتکاف آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ اعتکاف جامع مسجد میں بہت بہتر ہے، وہ نہ مل سکے تو جماعت جس مسجد میں ہوتی ہو اس میں بھی درست ہے۔ عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ تیسری دنیا یعنی خسرہ ہجڑا وہ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا، مسجد میں کرے گا۔ اعتکاف تین طرح کا ہوتا ہے: واجب جیسے نظر اور منت کا، سنت جیسے رمضان کے آخری 10 دن، اور نفل جو ان دونوں کے علاوہ ہو۔ جب بھی مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت سے نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیں، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ لازم ہے، روزہ نہ ہو تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف والا مسجد سے بلا ضرورت باہر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ باتھ روم اٹینڈ کرنے اور غسل کرنے کے لیے جانا درست ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا بھی درست ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جانا بھی جائز ہے۔ روٹی لانے والا کوئی بھی نہ ہو تو گھر سے خود روٹی لا سکتا ہے، مگر مسجد میں بیٹھ کر کھائے۔ دوران اعتکاف لڑائی جھگڑا کیا، اعتکاف تو نہ ٹوٹا لیکن ثواب ختم ہو گیا یا کم ہو گیا۔ حالت اعتکاف میں نکاح کرنا جائز ہے بشرطے کہ مسجد کے اندر ہو۔ اعتکاف کی حالت میں چپ کا روزہ رکھ لینا اور اسے ثواب جاننا یہ مکروہ ہے۔ جائز باتیں کی جا سکتی ہیں۔ موبائل کا استعمال درست ہے لیکن بہت زیادہ نہ کیا جائے۔ مریضوں کی عیادت کرنا، جنازہ پڑھنا یہ منع ہے۔ اگر ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چیزوں کی خرید و فروخت مسجد میں مجبوری ہو تو کر سکتا ہے لیکن چیزیں مسجد میں حاضر نہ کرے، زبانی سودا کرے۔ مجبوری نہ ہو تو مکروہ ہے۔ تلاوت حدیث پاک پڑھنا، فقہ دینی مسائل پوچھنا یا پڑھنا یا سمجھانا سکھانا، نعت سنانا، تقریر کرنا سننا، اذان دینا، اقامت پڑھنا، بچوں کی تدریس پڑھنا، یہ سارے کام درست ہیں۔ اعتکاف ٹوٹ جائے تو صرف ٹوٹنے والے دن کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ ایصال ثواب کی خاطر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ پورا کمرہ اعتکاف خانہ قرار دے، اور وہ کمرہ اس کے حق میں مثل مسجد کے ہوگا۔ جیسے مسجد سے بلا ضرورت کوئی باہر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ایسی وہ بلا ضرورت اپنے کمرہ سے باہر نکلی تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف والا شخص مسجد میں ہی کھائے، کھانے کے لیے اگر باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نعوذ باللہ اعتکاف والے نے رات کو نشہ کیا تو اس کا ثواب ختم ہو جائے گا لیکن اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مسجد گر گئی ہے، انتظامیہ نے اعتکاف والے کو مسجد سے باہر نکال دیا، وہ دوسری مسجد میں جا کر اعتکاف بیٹھ گیا تو اس کا اعتکاف درست ہے، ٹوٹے گا نہیں۔ اعتکاف والا باہر نکلا کسی حاجت کی وجہ سے، کسی نے اس کو پکڑ لیا تو اگر زیادہ دیر وہ رکا رہا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف والے کے لیے معانقہ بالزوجہ اور تقبیل زوجہ منع ہے۔ کسی اعتکاف والے نے ڈوبتے کو ڈوبتے دیکھ لیا، جلتے کو جلنے کی حالت میں دیکھ لیا، وہ ان کو بچانے کے لیے گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ احتلام سے اعتکاف کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نفلی غسل بہتر یہ کہ نہ کیا جائے، اگر جسم بدبودار ہو جائے، شدید تنگی ہو تو پھر درست ہے، ورنہ اجتناب ہی بہتر ہے۔ گھر میں آ کر واش روم اٹینڈ کرنا دوران اعتکاف یہ درست ہے، اور روزہ اگر ختم ہو گیا تو اعتکاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ مثلا ہال یا کسی پنڈال وغیرہ میں مرد اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ 3 دن کا اعتکاف کرنا بھی جائز ہے، مگر یہ اعتکاف مسنون نہیں بلکہ نفلی شمار ہوگا۔ بھول کر مسجد سے باہر چلا گیا پھر بعد میں یاد آیا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانی جائز ہے، اور اگر انتظام ہو سکے مسجد آلودہ نہ ہو
تو داڑھی شریف کا خط بنوانا، بال کٹوانا، کنگھی، سرما وغیرہ، یہ ساری چیزیں درست ہیں۔